ویلکم بیک۔ شیئر نامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر شوگر مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ رب نواز خان نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران سیٹلائٹ ٹاؤن سے 65,000 کلو چینی برآمد کر لی ہے۔ ٹیم نے غیر قانونی اسٹاک کی گئی چینی برآمد کر کے اسٹور کو سیل کر دیا ہے۔ بھوانہ میں انجمن پٹواریان کی طرف سے قلم چھوڑ ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ پٹواریوں کی طرف سے اسسٹنٹ آفس کے احاطے میں دھرنا دیا گیا ہے۔ فیسکو بھوانہ کی طرف سے 2 گروپوں میں اور ایک پٹواری پر بجلی چوری کے FIR درج کی گئی ہے۔ اس موقع پر گردوار عارف خان اور پٹواری پرویز خان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف جو مہم شروع کر رکھی ہے، وابڈہ ملازمین ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وابڈہ ملازمین ناجائز رپورٹ کروانا چاہتے تھے، جس سے انکار کر دیا۔ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 2 گردوار اور 1 پٹواری کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نہ ہمارے دفتر میں نہ ہی کوئی میٹر ہمارے نام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وابڈہ والوں نے بجلی چوروں کو تحفظ دیا ہے، جبکہ ہمارے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ انجمن پٹواریان کے مطابق فیسکو چیف کو درخواست دے دی گئی ہے۔ انجمن پٹواریان نے مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے خلاف درج جھوٹی FIR خارج نہ کی گئی تو ہمارا دھرنا اور قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معصوم بچی حسینہ کھوسو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جیکب آباد سمیت پورے ضلع میں مظاہرے اور دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے کئی افراد کو تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ اگر حقیقی ملزم گرفتار نہ ہوئے تو 18 ستمبر کو ضلعی سطح پر SP آفس کے باہر بڑا دھرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مختلف تنظیموں نے ورثہ سے جدوجہد میں شمولیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جیکب آباد میں 8 دن قبل جیکب آباد میں مبینہ زیادتی کے بعد تشدد سے قتل ہونے والی 10 سالہ معصوم بچی حسینہ کھوسو کے قاتلوں کی گرفتاری نہ ہو سکی۔ جیکب آباد سمیت ٹھل، گڑھی خیرو، جونگل اور دیگر شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ جہلم میں برطانیہ میں مبینہ قتل ہونے والی 10 سالہ سارہ شریف کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سارہ شریف قتل کیس کے تینوں ملزمان برطانیہ پہنچتے ہی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں سارہ شریف کا والد عرفان شریف، سوتیلی ماں بینش بطول اور چچا فیصل شریف شامل ہیں۔ گزشتہ روز تینوں مطلوب ملزمان پولیس اور دیگر اداروں کو دھوکہ دے کر سیالکوٹ سے روانہ ہو گئے تھے۔ تینوں ملزمان غیر ملکی ایئر لائن سے دبئی اور دبئی سے برطانیہ پہنچے تھے۔ تینوں ملزمان سرے پولیس کی حراست میں ہیں، جن سے سارہ قتل کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فاطمہ قتل کیس میں حویلی کے مالک سید اسد شاہ، نائب قاصد امتیاز میراثی اور ڈرائیور اعجاز قاضی کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 30 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ وکلا کا کہنا تھا کہ پولیس کی انکوائری سے مطمئن نہیں ہے۔ پولیس اب تک موبائل فون کا پن کوڈ بھی حاصل نہیں کر سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ایجنسیوں سے تحقیقات کروائی جائے، ملزم پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی ریجن میں 7ویں روز بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گیپ کو ترجمان کے مطابق 7 دنوں میں مجموعی طور پر 326 بجلی چور پکڑے گئے ہیں، جبکہ بجلی چوروں کو 2 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ گیپ کو کی جانب سے بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 7,07,000 سے زائد یونٹس قیمت میں 2 کروڑ 33 لاکھ روپے سے زائد کے ڈکٹیشنز بل جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ بجلی چوروں میں ملوث پائے جانے والے کنیکشنز میں زرعی 21، کمرشل 7 اور انڈسٹریل 2 اور 296 ڈومیسٹک شامل ہیں۔ گیپ کو ترجمان کے مطابق تمام بجلی چوروں کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے اور 9 بجلی چور گرفتار کر لیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو گیپ کو محمد ایوب کا کہنا تھا کہ عوام اپنے ارد گرد بجلی چوروں پر کڑی نظر رکھیں اور فوری طور پر بجلی چوری کی اطلاع فراہم کریں۔ تانلیہ والا میں چہلم امام حسین کے سلسلے میں مجلس عزا کا انعقاد اور ماتمی جلوس کی برآمدگی کی گئی ہے۔ تانلیہ والا کے مرکزی امام بارگاہ قیصر ابو طالب میں چہلم حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے سلسلے میں مجلس عزا برپا کی گئی۔
مجلس اعضاء سے ملک کے نامور ذاکرین اور علماء کرام نے فضائل اور مصائب امام حسین بیان کیے۔ مجلس اعضاء کے اختتام کے بعد ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو کہ اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر ابو طالب پر رات 8 بجے اختتام پذیر ہو گیا۔ دوران جلوس حیدر چوک میں مجلس اعضاء کا انعقاد ہوا، جس سے علامہ سید ضمیر الحسن نقوی خطاب کریں گے۔ اس موقع پر ایس پی صدر ڈویژن کی قیادت میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پتوکی میں لیسکو چیف اور ایس ای قصور کی خصوصی ہدایت پر واپڈا کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سب ڈویژن کے ایس ڈی او نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں بجلی چوروں کو پکڑ لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے عامر علی ملک سے۔ جی بالکل، لیسکو واپڈا بجلی چوروں کے خلاف مختلف جگہوں پر آپریشن جاری۔ حلہ سب ڈویژن پتوکی نے درجنوں بجلی چوروں کو پکڑ کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اس وقت میرے ساتھ ایس ڈی او حافظ طیب صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، کیا کیا کارروائی کی گئی ہیں اور کس کس جگہ پر سر کی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ میٹرو نیوز والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی جو کارکردگی ہے اس کو ہم بتا سکیں۔ میں ایس ڈی او حلہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ایس سی صاحب قصور کے اور پھول نگر ایکسچینج صاحب، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے مارننگ میں بھی اور نائٹ پہ بھی آپ نے چیکنگ کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو بجلی چور ہیں ان کو آپ نے ایف آئی آر ان پر درج کروانی ہے، اور الحمدللہ اب تک ہم درجنوں ایف آئی آر درج کروا چکے ہیں۔ اس میں میں پنجاب پولیس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری فورس ہر وقت آپ کے ساتھ اویلیبل ہے، آپ نے جہاں جانا ہو، جس وقت جانا ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ذریعے میں جو ہے گرفتار بھی کیا ہے اور کارروائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اویلیبل ہوں۔ جی، آپ نے ان کے تاثرات جانے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رہیں گے۔ جی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کروڑ لال ایسن لیا میں تل چوری کرنے کے مبینہ الزام میں زمیندار کے ہاتھوں مزدور قتل ہو گیا ہے۔ بستی حیدر شاہ میں ملزمان نے شک کے بنا پر صفدر کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صفدر عباس پر 17,000 روپے کے تل چوری کرنے کا شک تھا۔ باثر زمیندار اعظم توقیر، حسین تسلیم شاہ اور علی شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ بیوی کی مدعیت سلمہ نور کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ جامشورو کوٹری کے مختلف مقامات پر غیر قانونی پیٹرول یونٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ پیٹرول یونٹ سے شہریوں کو مبینہ ایرانی پیٹرول فروخت کیا جانے لگا ہے۔ پیٹرول یونٹ سے روزانہ ہزاروں لیٹر ڈیزل اور پیٹرول فروخت ہونے سے قومی خزانے کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت سے شہریوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچنے لگا۔ مبینہ ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ پورے ضلع میں پولیس سرپرستی میں کی جاتی ہے۔ ذرائع ضلع انتظامیہ جامشورو اور کسٹم حکام نے معاملے پر چشم پوشی اختیار کر لی۔ شہری اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں سفید پوش خاتون نے مدد کے لیے پولیس کو کال کر دی۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب عزیز کی ہدایت پر پولیس مدد کو پہنچ گئی۔ تھانہ فیض آباد کی بیوہ خاتون نے کال کر کے بتایا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور میرے 4 بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، مدد کی جائے۔ کال کی اطلاع موصول ہونے پر ڈی پی او سائد عزیز نے فوری مدد کی فراہمی کی ہدایت کی۔ ایس ایچ او تھانہ فیض آباد رائے سعدی ہمراہ ٹیم راشن لے کر ضرورت مند بیوہ خاتون کے گھر گاؤں ناظریاں پہنچ گئے۔ ضرورت مند خاتون نے پولیس کی طرف سے ملنے والی فوری امداد اور تعاون کو خوب سراہا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس کی مثالی کارکردگی اور عوام دوستی کا ثبوت سامنے لانا چاہتے ہیں۔ آج مافیا بی بی نے 15 پہ کال کی کہ میں بیوہ عورت ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے یتیم بچے ہیں جن کے کھانے پینے کے لیے گھر میں کوئی راشن وغیرہ موجود نہ ہے، تو جس پر فوری طور پر میں نے راشن خرید کر مافیا بی بی کے گھر پہنچایا ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں، پنجاب پولیس آپ کے ساتھ ہے، آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔
उमरकोट की तहसील कंडरी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। मजीद आपको बताएं कि डीएसपी गुलाम मुस्तफ़ा का छेलो, एसएचओ वजीह कुमार खत्री ने पुलिस टीम और टाउन कमेटी के अमले के हमरा बलोच मोहल्ले में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया। पुलिस ने भारी मशीनरी की मदद से मंशियात फरोशों के ठिकानों को मस्मार कर दिया। ऑपरेशन से कबल ही मंशियात फरोश अपने ठिकाने खाली करके फरार हो गए थे। ऑपरेशन में कंडरी पुलिस के हमरा 15 के एहलकार और टाउन मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एसएचओ कंडरी वजीह कुमार खत्री ने तहसील से मंशियात फरोशों और मंशियात के सफाया करने के अज़म का इज़हार किया। तहसील कंडरी से मंशियात का खात्मा करना अवलीन तरजीहात में शामिल। एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा के हुक्म पर मंशियात फरोशों का कलाकमा करने के लिए मंशियात फरोशों के ठिकानों को मस्मार कर दिया गया। एसएचओ जय कुमार खत्री का कहना था कि मंशियात का खात्मा करके ही दम लेंगे। और अब आपको बताते हैं कि डीएसपी कबीरवाला एजाज बुखारी की सरबराही में कत्ल का मुलजिम चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम और मकतूल एक मकामी ज़मींदार के पास काम करते थे। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम और मकतूल दोनों मुलाजमीन के दरमियान गुज़श्ता रोज़ मामूली बात पर तल कलामी और गालम गलोच हुई थी, जिसे साद जफ़र के भाई सोहेल जफ़र ने सुलह करा दी थी। आज शहजाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि मुलजिम फ़रार हो गया। इतना मिलते ही डीएसपी कबीरवाला भारी नफरी के साथ जाए वक़्वा पर पहुँच गए। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद के हमरा पुराने सिविल अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया है। दौरे के दौरान उनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने पुराने सिविल अस्पताल में बच्चों के ग़िज़ाई वार्ड्स, बच्चों के नर्सरी वार्ड्स और डायलिसिस वार्ड, गायनी वार्ड और एमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज़ कल्ब वार्ड, सर्जरी वार्ड, एमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबाजात का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि दौरे का मकसद आम लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने सिविल सर्जन को हिदायत की कि अस्पताल में सेहत की फराहमी के साथ साथ सफाई सुथराई की सूरत हाल को भी यकीनी बनाया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि सेहत के शोबे में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। नारोवाल में महकमा सिविल डिफेंस की गफलत और लापरवाही के बायस शहर में मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल सरेआम बिकने लगा है। नारोवाल में मुख्तलिफ मकामात पर मसरूफ़ चौराहों और रश वाली जगहों पर पेट्रोल फ़रोख्त होने लगा और सिविल डिफेंस इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। रनिसवाल फाटक पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ मौत के मुँह से गुजरती हैं, जिससे अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से मुतालबा किया है कि महकमा सिविल डिफेंस को सख्ती से हिदायत जारी करें कि सरेआम पेट्रोल की फ़रोख्त को बंद किया जाए, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से अवाम की जानों को महफूज किया जा सके। एसएसपी सैयद सलीम शाह डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के वफ़द ने चेयरमैन गुलाम नबी करियो और सदर मुजफ्फर खान रेंद, अब्दुल करीम शेख, इम्तियाज़ मंगरियो, जुल्फ़िकार चांडियो, जाहिद कुरैशी की क़यादत में मुलाकात की है। इस मौके पर सहाफ़ियों ने ज़िला टंडो मोहम्मद खान में मंशियात की सरेआम फ़रोख्त समेत दीगर मसाइल से एसएसपी को आगाह करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिस पर एसएसपी सैयद सलीम शाह ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि टंडो मोहम्मद खान को मंशियात से पाक करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। मंशियात पर किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बज़्म आशिकान रसूल की जानिब से सालाना महफिल नात बसिलसिला उर्से आली हज़रत का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े मुबारक और मोह मुबारक के आशिकान मुस्तफ़ा को ज़ियारत कराई गई। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे हमज़ा बशीर खोकर। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह जामा मस्जिद ज़िला सांगड़ में भी बज़्म आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 29वीं सालाना महफिल नात बसिलसिला उर्से आला हज़रत का इनेकाद किया गया, जिसमें नाख्वां गुलाम मुश्तबा कादरी, गुलाम जिलानी और उमर दराज नक्शबंदी ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। आओ के करे उन लबों सार
جب تک ہماری سانس میں سانس باقی ہے انشاءاللہ ہم سرکار کی مدحت و توصیف بیان کرتے رہیں گے۔ 29ویں سالانہ محفل نعت کے اندر 13 ٹکٹیں داتا صاحب کی اور 1 ٹکٹ مدینہ شریف کی ہمارے بھائی کی نکلی ہے انشاءاللہ، اور عرس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں یہ محفل نعت تھی، تو بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک اور منہ مبارک کی زیارت کرائی گئی۔ چنانچہ پروگرام میں بذریعہ قرآن دازی 1 عدد عمرے مبارک کا ٹکٹ دیا گیا اور ساتھ میں 12 عدد داتا دربار کے بھی ٹکٹ دیے گئے۔ گمبڑ میں گیسٹرو اور ملیریا پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ معصوم بچوں کی موت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید ایک بچہ ملیریا کے باعث فوت ہو گیا ہے۔ گمبڑ اور گردنوا میں گیسٹرو اور ملیریا بے قابو ہے۔ مزید ایک 7 سالہ بچہ عبدالقادر ملیریا کے باعث فوت ہو گیا ہے۔ تعلقہ اسپتال گمبڑ میں ملیریا کورس اور دیگر ادویات میسر نہیں، مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صادق آباد میں اے سی حماد انتظامیہ کی مدد سے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شاپنگ سینٹر میں کارروائی کر کے عرصہ دراز سے قائم غیر قانونی دکانیں اور بلڈنگز مسمار کروا دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں رانا محبوب احمد کی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد شاپنگ سینٹر میں، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد کی دبنگ کارروائی، صادق آباد انتظامیہ پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شاپنگ سینٹر میں کارروائی، شاپنگ سینٹر میں قائم غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد کا کہنا تھا کہ دکانداروں نے عرصہ دراز سے انتظامیہ کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، جس پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ رات گئے تک انتظامیہ پولیس کی نفری کے ہمراہ شاپنگ سینٹر میں آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کر کے غیر قانونی 6 دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد کر رہے ہیں، جبکہ دکانداروں اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی و انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو 1 نیوز، صادق آباد۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تلمبہ سے ہمارے نمائندے رانا اعظم خان کو صحافتی فرائض سر انجام دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں موصول ہونے لگی ہیں۔ رانا اعظم نے تلمبہ میں جاری مبینہ سود خوری کے بارے میں رپورٹنگ کی تھی، جس کی بنا پر سود خوروں نے رانا اعظم خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ یونائٹڈ پریس کلب کے صدر سید الطاف شاہ، انجمن تاجران کے سابق صدر فوجی منظور ڈوگر کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے کہ جو ہمارے کلب کے بڑے سرگرم رکن رانا اعظم خان صاحب، جو کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، گزشتہ دنوں ہمارے کلب نے سود خوری کے خلاف، جو کہ مبینہ طور پہ پرائیویٹ منی لینڈنگ تلمبہ میں کافی عرصہ سے کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے۔ اس کیمپین میں ہمارے کورسپونڈنٹ میٹرو نیوز کے جو ہمارے رکن ہیں ہمارے کلب کے رانا اعظم صاحب، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کے صحافتی فرائض سر انجام دینے سے ان کو روکا جا رہا ہے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کے ہوچے ہٹ کندے استعمال کر کے ہمیں ہمارے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم اس میں مکمل طور پر رانا اعظم صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ میٹرو 1 کے جو ہیں رانا اعظم صاحب، ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ تو جہاد کر رہے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی صحافی کو تھریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں بالا حکام سے التماس کرتا ہوں کہ ان کو کارفر کردار تک پہنچائیں اور تحفظ دیں اس صحافی کو۔ شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کشمور سے، جہاں پر ڈیرہ موڑ کے مقام پر موٹر سائیکل کی معمولی ٹکر سے 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑے کے دوران ایک دوسرے پر لاتوں، مکوں اور اینٹوں کی بارش کر دی گئی ہے۔ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جتوئی کے تھانہ شہر سلطان کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران زخمی حالت میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر پولیس پر ڈکیتوں کی فائرنگ ہوئی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا ملزم سیفل 2 اضلاع میں ریکارڈ یافتہ ملزم ہے۔ ضلع ملتان اور ضلع مظفر گڑھ میں 18 سے زائد مقدمات میں نامزد اور اشتہاری ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم سیف الرحمان عرف سیفل چوری، ڈکیتی، رہزنی جیسی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ایس ایچ او شہر سلطان شاہد رضوان نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے پولیس پارٹی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اندھادھند فائرنگ کر دی تھی۔ پولیس کی جوابی ہوائی فائرنگ سے ملزمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ فائرنگ رکنے پر پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ملزم سیفل اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کر جھاڑیوں میں پڑا تھا۔ ملزم سیفل تھانہ شہر سلطان، روہیلے والا، چتوئی جلال پور اور پیر والا سمیت کئی تھانوں میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شہر سلطان میں پولیس پر فائرنگ کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فرار ہو جانے والے ملزمان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق رکن قومی اسمبلی، آل ہندو رائٹس فورم اور ہندو ویلفیئر پنچایت پاکستان کے چیئرمین کشن چند پاروانی نے کہا کہ 1970 سے پاکستان میں ہونے والے انتخابات آج تک شفاف نہیں ہوئے ہیں۔ کشن چند پاروانی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس بات کی نشاندہی کی جائے کہ ڈالر مافیا، چینی مافیا اور دیگر کرپشن میں کون سے لوگ ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کے سربراہان اپنے اپنے اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کو مندر کی تعمیر اور مختلف فنڈز کے ذریعے خوش کرنے کے بجائے تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ ہجرت کرنے کے بجائے اپنے وطن میں سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کی سرپرستی میں پولیس تھانہ بہادر شاہ نے اسلحہ اسمگلرز کے خلاف کامیاب کارروائی کی ہے۔ ساہیوال پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کے بھاری مقدار میں اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 8000 کارتوس، 6 ریپیٹر اور میگزینز بھی برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ خیرپور میں بجلی چوری میں سہولت کاری کا مقدمہ لائن مین پر درج ہونے کے خلاف وابڈا اور سیبکو ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت ڈویژنل چیئرمین لالا نزاکت پٹھان، فیروز ابڑو، سلیم پھل پھوٹو اور مشتبہ شیخ، نعمت خان اور دیگر نے کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لائن مین پر بجلی چوری میں سہولت کاری کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ادارے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ملازمین پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ادارے اور طریقہ کار کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر اعجاز چنو کی ملازمین سے مذاکرات کامیابی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کسان اتحاد کے سینکڑوں کسانوں نے بجلی کے بلوں کے خلاف 2 روز سے ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ وابڈا آفس کے سامنے روڈ بلاک کر کے دھرنا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز سے۔ جی بالکل، اس وقت میں وہاڑی میں موجود ہوں اور یہاں پہ ملتان روڈ وہاڑی جو کہ کسانوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور روڈ بلاک کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کسان اتحاد کے ملک ذوالفقار اوان جو مرکزی صدر ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا آپ نے یہ دھرنا کیوں دیا اور آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ دیکھیے ہم کل کے یہاں پر یہ میرے کسان بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو اب یہ اپیل کروں گا شہریوں سے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانے بال ایس ایس رانا شفیق کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پریم یونین ریلوے کے عہدیداران نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صلاح الدین مرزا سے۔ خانبال اسٹیشن پر الوداعی تقریب کے حوالے سے پرچم یونین آف ریلوے کی جانب سے جو ہے تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عہدیداران بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا تقریب کا انعقاد کیا ہے، الوداعی تقریب کیا پیغام دیں گے آج؟
دیکھیں اصل تو یہ رانا صاحب کی الوداعی تقریب تھی، لیکن آج جو ہے نا جی خواہ خوشی کی محفل ہو یا غم کا محفل ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریل کے ملازم بھوک سے مر رہا ہے، اس کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ ویسے تو صحافیوں کو بھی اس ملک میں نہیں ملتی، لیکن اس ٹائم جو ریلوے کی حالت ظاہر ہے، 1.5 مہینہ تنخواہ نہیں مل رہی۔ کلاس 4 کے ملازم ہیں، محلے میں جاتے ہیں، دکاندار پیچھے بھاگتا ہے، اسکول میں سے بچوں کے نام کاٹتی ہیں ٹیچریں، جرمانے، اس کے بعد جب بل آتا ہے وہ بل نہیں ہوتا بجلی کا، وہ ڈرون حملہ ہوتا ہے۔ جب وہ پٹرول ہم ڈلوانے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پوری جیب ختم ہو گئی ہے، لیکن ٹینکی پٹرول کی نہیں بھری۔ تو مہنگائی کا عالم ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہمارے ریلوے ملازمین کو بر وقت تنخواہیں دیں۔ بھائی رانا شفیق صاحب کی ریٹائرمنٹ کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں مزدور اکٹھے ہوئے تھے۔ شفیق صاحب کی سروس ماشاءاللہ بہت اچھی رہی، بڑے پرخلوص رہے اور لوگوں میں پیار تقسیم کیا۔ پچھلے 1.5-2 سال سے مطالبہ تو کر رہے ہیں افسران بالا سے کہ تنخواہیں رائٹ ٹائم دی جائیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو ڈیوز رائٹ ٹائم دیے جائیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اب مرکزی قیادت سے بات کی ہے، جلد ہی ایک سخت قسم کا لاہے عمل اختیار کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں گاڑیاں روکنی بھی پڑیں ہمیں، اگر ہمیں بر وقت تنخواہیں نہ دی گئی، پینشن نہ دی گئی تو پھر مجبوراً ہم سخت لاہے عمل اختیار کریں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی، جہاں الوداعی تقریب کے موقع پر جو ہے ملازمین کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، تو وہیں پر مطالبات تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے مزید سخت احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ جی، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اے سی گمبٹ کی جانب سے پولیس کے ہمراہ گمبٹ ابلواہ پر گوداموں پر چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں۔ پولیس نے اے سی گمبٹ کے ہمراہ گوداموں کے تالے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کے درمیان تل کلامی کے بعد اے سی اور پولیس واپس روانہ ہو گئی ہے۔ گمبٹ کے تاجروں نے کاروبار بند کر کے اے سی گمبٹ اور پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ اے سی گمبٹ نے پولیس کے ہمراہ آ کر تذلیل کی ہے، حکومت فوری طور پر نوٹس لے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان کے گورنمنٹ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کونسلرز کے انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ مڈل ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس کونسلر کے لیے ووٹ ڈالنے گئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن آغا ظہیر شرازی نے اسکولوں کا دورہ کیا ہے۔ آغا ظہیر شرازی نے گورنمنٹ بوائز کمپریہنسو اور گورنمنٹ گرلز مون لائٹ اسکول میں پولنگ کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب نے ایکشن انتظامات کو چیک کیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے 4823 اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کونسلر کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ 12,45,000 سے زائد طلبہ و طالبات اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن آغا ظہیر شرازی کا کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹس کونسلرز کے صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن نے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے، جہاں پر رات گئے نجی اسکول میں چوری کی وارداتیں ہونے لگی ہیں۔ ضلع بھر میں اغوا برائے تاوان، لوٹ مار اور چوری کی وارداتیں تھم نہ سکی ہیں۔ شہر بھر کے عوام تو پہلے ہی غیر محفوظ تھی، اب تعلیمی ادارے بھی غیر محفوظ ہونے لگے ہیں۔ نامعلوم چور رات گئے نجی اسکول کے 10 سولر پلیٹس چوری کر کے لے گئے۔ رات گئے نجی اسکول سے چوری ہونے والی سولر پلیٹس کی برآمدگی کے خلاف شاگرد اور اساتذہ کا اسکول میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 143 سردار انعام الحق ڈوگر پی پی 143 کے پسندیدہ امیدوار بن گئے۔ علاقہ سینکڑوں افراد شہید صفدر الحق ڈوگر گروپ میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ دشمنی، گنڈا گردی اور بدماشی کی سیاست اور حلقے کی بدحالی سے ستائی حلقے کے عوام نے سردار انعام الحق ڈوگر سے آئندہ انتخابات میں امیدیں وابستہ کر لیں۔ ڈھابا کلاں کے رہائشی ڈھابا کلاں چودھری اعظم گجر، افتخار گجر، چودھری محمد علی گجر کے گھر کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا اور سردار انعام الحق ڈوگر کا گاؤں آمد پر والہانہ اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر گجر برادری اور اہل دیا نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سردار انعام الحق ڈوگر کا کہنا تھا کہ میرا جینا مرنا حلقے کی عوام کے ساتھ ہے۔ میں حلقے میں ہفتے کے روز 7 روز موجود رہتا ہوں اور صرف اتوار کو ڈیرے نہیں سجاتا، 24 گھنٹے عوام میں موجود رہتا ہوں۔ عوام روایتی سیاستدانوں سے تنگ آ چکی ہے، جن کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
حیدرآباد کی سڑکوں میں سب سے زیادہ برا حال لطیف آباد نمبر 10 بھٹی چوک سے 12 ربیع الاول چوک جانے والی سڑک کا تھا، مگر میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کے باعث سڑک کی قسمت چمک اٹھی ہے اور عرصہ دراز سے چشمہ پوشی کا شکار سڑک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شاہزیب شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ سب سے پہلے تو میٹرو والوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، اس روڈ کی بنانے میں جو معاونت کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ میٹرو ٹی وی نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس خبر کو اتنا چلایا کہ آج ضلع انتظامیہ اور جو انتظامیہ ہے وہ مجبور ہو چکی ہے، اور آپ میرے پیچھے کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ بننا شروع ہو چکا ہے۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد حکومت و ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث تباہ حالی سے دوچار ہے۔ خصوصاً حیدرآباد کی سڑکیں بے حد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ برا حال لطیف آباد نمبر 10 بھٹی چوک سے 12 ربیع الاول چوک تک جانے والی شاہراہ کا تھا، مگر میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کے باعث یہ دیرینہ مسئلہ آج حل ہو گیا۔ آج بےحد خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ دیرینہ مسئلہ اہلیان لطیف آباد کا جو 12 ربیع الاول چوک سے لے کے بڈی چوک تک جاتا ہے، آپ میرے پیچھے کب میں دیکھ سکتے ہیں آج اس پہ پتھر گر چکا ہے اور عوام میں ایک خوشی کی لہر آئی ہے، کیونکہ یہ روڈ دیرینہ مسئلہ تھا اور میٹرو ٹی وی نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس خبر کو اتنا چلایا کہ آج ضلع انتظامیہ اور جو انتظامیہ ہے وہ مجبور ہو چکی ہے، اور آپ میرے پیچھے کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ بننا شروع ہو چکا ہے۔ بھٹی چوک سے 12 ربیع الاول چوک جانے والی سڑک جو عرصہ دراز سے چشم پوشی کا شکار تھی، جبکہ علاقہ مکینوں اور راہ گزیروں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ میٹرو ون نیوز کی انتھک محنت اور کوریج کے نتیجے میں انتظامیہ کو ہوش آیا اور اس سڑک پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ سب سے پہلے تو میٹرو والوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، اس روڈ کی بنانے میں جو معاونت کی ہے وہ قابل تحسین ہے اور قابل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 2 سال سے ہمارا روڈ کا حالت بہت بری ہے، تو اسی سلسلے کو دیکھ کے جو ہے نا اس پہ ایکشن لیا گیا اور صابر صاحب نے فوری طور پہ انجینئروں کو بلا کر فوری طور پہ ایکشن لیا تاکہ یہ روڈ جلد سے جلد 12 ربیع الاول سے پہلے تیار ہو جائے۔ ماہ ربیع الاول جیسا بابرکت مہینہ چند روز بعد شروع ہونے کو ہے اور ربیع الاول کے 12 روزہ اجتماعات لطیف آباد نمبر 10 کی اسی سڑک پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ ماہ ربیع النور کا آغاز ہونے سے قبل ہی اس سڑک کی تعمیر مکمل ہونے کی نوید سنا دی گئی ہے۔ کیمرہ مین اظہر صدیقی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جہلم میں گیس لیکیج دھماکے کے باعث آگ سے جھلسنے والا ایک اور زخمی بچہ دم توڑ گیا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ 5 روز قبل گیس لیکیج کے باعث گھر میں دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی تھی، جس سے میاں بیوی اور 3 بچے بری طرح جھلس گئے تھے۔ تمام زخمیوں کو کھاریاں برن یونٹ میں رکھا گیا تھا۔ ریسکیو کے مطابق بچوں سمیت تمام افراد کا جسم 60 سے 90% جھلس چکا تھا۔ کشمور میں سکر کے سینئر صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافی برادری کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ صحافی برادری کی جانب سے نادرہ چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ صحافی برادری کی جانب سے بینرز اٹھا کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سخت نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 ماہ گزر گیا ہے مگر سکر پولیس سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث ملزمان اور سہولت کاروں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر اعظم نوٹس لیں اور صحافی کے قتل میں ملوث ملزمان اور سہولت کاروں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کہروڑ پکا ریلوے روڈ پر واقع یوٹیلیٹی اسٹور انچارج عاصم اور ایریا مینیجر شوکت شاہ کی غنڈہ گردی جاری ہے۔ گھی یوٹیلیٹی اسٹورز پر فراہم کرنے کے بجائے مل بانٹ کر کھانے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے لگے، جبکہ غریب عوام کو یوٹیلیٹی اسٹورز پر ریلیف کے بجائے دھکے دیے جانے لگے۔ غریب دہاڑی دار طبقہ افراد لائنوں میں کئی گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایریا مینیجر شوکت شاہ کی گاڑی میں گھی کی پیٹیاں رکھی جا رہی ہیں، جبکہ کہروڑ پکا کے شہریوں نے حکام بالا سے ریلوے روڈ پر واقع یوٹیلیٹی اسٹورز انچارج محمد عاصم اور ایریا مینیجر شوکت شاہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل نصیر آباد میں 4 نجی رائس ملز نے گندم کی ذخیرہ کی گئی 40,000 سے زائد بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں۔
कार्रवाई में ज़ख़ीरा की गई 5000 से ज़ायद खाद की बोरियां भी बरामद की गई हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया कंबर शदात कोर्ट की जानिब से गंदम और खाद की बोरियां तहवील में लेकर चारों राइस मिल्स को सील कर दिया गया है। सील की गई हसास इदारों की कार्रवाइयों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ज़िला लाड़काना और कंबर शदात कोर्ट से 1 लाख से ज़ायद गंदम, चीनी और खाद की बोरियां बरामद की जा चुकी हैं। पतोकी में मोटरवे पुलिस जंबर बेट 13 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक दोस्तों ने 7वीं जमात के बच्चे को आरिफ वाला से इस्लामाबाद के नामल मकाम पर बुला लिया। 13 साला माजिद को मोटरवे पुलिस बेट 13 ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। माजिद रहमान गुज़श्ता 3 रोज़ से लापता था, जिसके अगवा का मुकदमा थाना सिटी आरिफ वाला में दर्ज था। बच्चा घर से करीबन 70,000 रुपये भी चुरा कर निकला था, जिससे दोस्तों और माजिद रहमान ने रास्ते में शॉपिंग की। जबकि DSP मोटरवे पुलिस बीट 13 शौकत अली चंगेज़ी ने कहा कि ऐसे वाक़यात वालिदैन की मुबैना गफलत का नतीजा हैं। और अब आपको बताते हैं कि ठुल में मलेरिया के वार जारी हैं। रवा हफ्ते में 4 जानें चली गई हैं। वबाई अमराज मलेरिया में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मलेरिया में मुब्तला 2 साला मुदस्सिर कंडरानी दम तोड़ गया है। वर्षा बच्चे को तेज़ बुखार के बायस THQ अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वो जान की बाजी हार गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हिलाल फूड्स की ग्रीन आर्क के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का ऐलान कर दिया गया है। माहौलियाती माहौल को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हिलाल फूड्स इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, जिसकी प्रोडक्ट आवाम की पसंदीदा हैं। हिलाल फूड्स की माहौलियाती पायदार तरीक़ों को फ़रोग़ देने वाली तंजीम ग्रीन आर्क के साथ शराकत दारी के ऐलान के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर हेड ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन नेहा मुंशी और CEO ग्रीन आर्क हबीब इलाही ने दोनों इदारों के दरमियान शराकत दारी के ज़रिए माहौलियात में अपना मिलकर किरदार अदा करने के अज़म का इज़हार किया। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ग्रीन आर्क बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसे फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मौके पर दोनों इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। और अब आपको बताते हैं कि 16 लैब्स हैक फीस्ट की कामयाब तकमील पर रंगारंग तकरीब कराची के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जामिया NAD में मुनक्किद की गई, जिसमें जनूबी मशरक़ी एशिया में तेज़ी से तैयार होने वाले Web 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रोशनी डाली गई है। वहीं कामयाब होने वाले नौजवानों को नकदी इनामात से भी नवाजा गया है। लैब और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के मुश्तरका ताउन से 16 लैब्स हैक फेस्ट की कामयाब तकमील पर रंगारंग तकरीब NIC जामिया NAD में मुनक्किद हुई, जिसमें 16 लैब और डायरेक्टर NIC फैजाल लगारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में जनूबी मशरकी एशिया में तेजी से तैयार होने वाले Web 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रोशनी डाली गई। वहीं जदीद दौर में वक्त बचाते हुए ज्यादा काम कैसे करना है, इससे भी मुकम्मल आगाही दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हैक फेस्ट ने काबिल जिक्र टैलेंट का मुजाहरा किया है। 16 लैब्स एक टेक्नोलॉजी का इंक्यूबेटर है UK से, और एशिया में हमारा आने का पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है कि हम यहाँ के लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके दे सकें कि मेटावर्स की दुनिया में और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में दुनिया में जो काम हो रहा है वो हम पाकिस्तान में भी स्टार्ट करें। मेटाफेस्ट में हम लोग मेटावर्स इन Web 3 जो कि सोलस लैब इज़ प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल, हम उनके साथ मिलके जो है वो एक अपना कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन और प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। मेटाफेस्ट क्या है? मेटाफेस्ट जो है वो एक वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा लोगों को शॉपिंग का, कंप्लीट इन अ 3D वर्ल्ड, कंप्लीट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। हमारी टीम जो है वो ग्लोबली काम कर रही है, इसके लिए दिन और रात डेवलपमेंट्स चल रही हैं, डिज़ाइनिंग्स पे काम चल रहा है, ब्रांड्स के साथ बात चल रही है कि किस तरह इसको लॉन्च करके किस तरह से आगे सारे स्टोर से बात करके इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है। यूज़र्स के लिए बड़ा इजी होगा कि वो एक ही फ़ोन से या लैपटॉप से किसी के थ्रू इस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं जिस तरह रियल लाइफ के अंदर करते हैं। करंटली क्या होता है कि जब हम AI या मशीन लर्निंग ट्रेनिंग की या कंजम्पशन की बात करते हैं तो कुछ
क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड हैं और वो लोग ट्रेनिंग में अच्छी खासी कॉस्ट भी लेते हैं और टाइम भी लेते हैं। तो हम उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उससे होगा यह कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में आपके एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। रंगारंग तकरीब में कामयाब होने वाले नौजवानों को सोलस लैब की जानिब से नकदी नमाज से भी नवाजा गया। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।